تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کا دل آپس میں جڑا ہوا ہے، یعنی دل سے نکل کے زبان پہ جا رہی ہے بات اور زبان سے پھر دل میں اتر رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی بات دل سے کہی جائے وہ دل میں جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دل سے بات نہیں کہہ رہے ہوتے، اور دل سے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو ہم نے دل پہ پورا ایک لیکچر کبھی ڈیلیور کیا ہوا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے۔ دل کا مطلب یہ ہے چاہت، جیسے کسی نے دل سے آپ کو تحفہ پیش کیا، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ جو تحفہ ہے نا یہ مجھے دل سے کسی نے دیا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ جو خط مجھے آیا ہے، کل مجھے بڑے ایک پیارا ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ایک تحفہ بھیجا اور اس میں خط تھا، تو آج میں نے صبح خط پڑھ کے دیکھا، وہ دل سے لکھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ تحفے سے زیادہ ان کے جذبات کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ تو آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، کسی کا میسج دیکھنے پتہ لگتا ہے دل سے ہے، تو جو بات دل سے کہی جاتی ہے وہ دل تک چلی جاتی ہے۔ سو تاثیر کا مطلب ہے دل سے کہا جائے تو وہ دل میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح تاثیر کا بڑا گہرا تعلق آپ کے اپنے کریکٹر سے ہے، خاص کر ان چیزوں کو جن کو آپ پریکٹس کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو اثر زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ سخاوت کو پریکٹس کرتے ہیں اور سخاوت کی نصیحت کرتے ہیں تو لوگ بھی سخی ہو جائیں گے، کیونکہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں اور خود پریکٹس بھی کرتے ہیں تو اثر ہو جائے گا۔ اچھا، تیسرا ایک جو چیز ہے، بعض لوگوں کی شخصیت ہپنوٹک ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی میں ایک تاثیر ہوتی ہے، ان کے کہے میں تاثیر ہوتی ہے۔ جس طرح کہہ لیجئے کہ کچھ لوگ شک میں ڈالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا ہوتا ہے، یہ فہم دیا ہوتا ہے، یہ تاثیر دی ہوتی ہے کہ وہ بات کہتے ہیں تو دوسرے پہ اثر کرتی ہے۔ تو یہ کچھ فیکٹرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جس کی وجہ سے تو جتنا دل صاف ہوگا، دل سے کہی جائے گی، اتنی تیزی کے ساتھ وہ زبان سے نکل کے دل میں چلی جائے گی۔ اکثر ہمارے ہاں جو دو لوگوں کا ریلیشن ہوتا ہے اس میں وہ اعتماد نہیں بنا ہوتا کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھا جائے۔ یہ بڑا کامن ہے، اور مڈ ایج پہ تو بہت ہی کامن ہے جی۔ شروع میں تو پیشنیٹ ہوتا ہے بندہ لو میں، تو انے واہ اعتماد بندہ کر لیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں درمیان میں اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے ریلیشن شپ میں، اور وہ اعتماد کی فضا ختم ہونے کے بعد جب ایک دوسرے کو بات کہی جا رہی ہوتی ہے تو اس بات پہ کوئی یقین نہیں ہوتا۔ آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ اگر میں آپ کا میرا ایک استاد اور شاگرد کا ریلیشن ہے اور آپ کو میں کچھ کہوں کہ آپ ایسا کریں، کسی کو بھی کچھ کہوں، وہ فوراً کیوں فالو کرے گا؟ اس کی وجہ اس کا میرے پہ یقین ہے، وہ جو مجھ پہ یقین ہے اس وجہ سے میری بات پہ بھی یقین ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے ریلیشن میں بیوی کو پتہ لگ جاتا ہے یا اس کی غلط فہمی ہوتی ہے یا اس کا گمان ہوتا ہے کہ جو یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے، ہم نے اعتماد خراب کیا ہوتا ہے، اور جب وہ اعتماد خراب کیا ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات اچھی بات ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے پتہ کی بات گھر کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں اس سوال کے جواب کے۔ ایک تو ہمیں اپنا اعتماد بحال کرنا چاہیے، دونوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے اندر عدم اعتمادی آ چکی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اچھا ریلیشن شپ کمیونیکیشن ہے۔ کیا بولا میں نے؟ اچھا ریلیشن شپ کمیونیکیشن ہے۔ میاں بیوی کا بالخصوص اچھا ریلیشن شپ ہے ہی کمیونیکیشن۔ جتنی اچھی کمیونیکیشن ہے، اور کمیونیکیشن آپ جانتے ہیں وربل نہیں ہوتی، نان وربل بھی ہوتی ہے، جتنی اچھی نان وربل اینڈ وربل کمیونیکیشن ہے، اور کمیونیکیشن صرف بولنا نہیں ہوتا، کمیونیکیشن سمجھنا بھی ہوتا ہے، کمیونیکیشن سمجھا پانا بھی ہوتا ہے، کمیونیکیشن کسی کی سچویشن کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، کمیونیکیشن کسی کے آنے والے چیلنج کو سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ تو جتنا اچھا آپ کسی کو سمجھتے ہیں اتنی زیادہ جو باؤنڈنگ ہے ریلیشن شپ کی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں بھی آپ کا ریلیشن شپ خراب ہوا، یاد رکھیں وہاں پر آپ نے اس کو نہیں صحیح سمجھا، یا آپ اپنا آپ نہیں سمجھا پائے، پہلے تو آپ پہ بات آتی ہے، یا وہ آپ کو نہیں سمجھ پایا ہے، دوسرا حصہ ہے، یا آپ نے اس کو سمجھنے کا موقع دیا ہی نہیں، یا آپ اتنی جلدی کر گئے، اتنی تیزی کر گئے کہ وہ کمیونیکیشن جو ریلیشن کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ نہیں بن سکی۔ اب ایک پنجابی کا جو بڑا کامن محاورہ ہے، لانیاں سوکھیاں نبھانیاں اوکھیاں، لانیاں سوکھیاں نبھانیاں اوکھیاں، جس کو پنجابی آتی ہے وہ اسمائل کرے گا۔ دیکھیں، شروع کرنا ریلیشن بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو ساتھ لے کے چلنا، نبھانا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ کمیونیکیشن میں پرابلم آ جاتی ہے۔
تو پہلا حصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمیونیکیشن بحال کرنی چاہیے، ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اگلے کے احساسات کو، جذبات کو، سچویشنز کو بڑا کلیئر دل کے ساتھ بغیر بائسس کے سمجھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سمجھانا کہ یار یہ غلطیاں ہم نہ کریں، میں نہیں کر رہا آپ بھی نہ کرو، تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا حل جو ہے، جو کہ میں کبھی کبھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ یہ کوئی مضبوط حل نہیں ہے، لیکن وقتی طور پہ حل یہ ہے کہ آپ کے لائف پارٹنر کا جس پہ اعتماد ہے اس کے ذریعے یہ 8 باتیں کہلوائیں۔ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، خوش قسمتی کی بلکہ انتہا ہوتی ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد ایسا ہو کہ ایک دوسرے کو ڈائریکٹ کہہ سکیں، یعنی آئیڈیل تو یہی ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا نہیں ہے تو دونوں کا دوسری خوش قسمتی یہ ہے، خوش قسمتی کی انتہا یہ تھی کہ دونوں ڈائریکٹ ایک دوسرے کو کہہ سکیں، لیکن نیچے آتا ہوں، خوش قسمتی یہ ہے کہ دونوں کے پاس ایک بندہ ایسا ہو جس کے ذریعے اگر خدا نخواستہ کبھی کمیونیکیشن خراب ہے تو وہ دروازہ بن کے کمیونیکیشن کا سورس بن سکے۔ دونوں کا اعتماد ایک بندے پہ ہو، وہ والد ہو سکتا ہے، والدہ ہو سکتی ہیں، استاد ہو سکتا ہے، بڑی بہن ہو سکتی ہے، آپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی جان ہو سکتے ہیں، استاد، مرشد، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا شخص جس کی بات دونوں کو ہی سمجھ آتی ہو، تو اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال لے لیجئے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ نے لائیو سن لیا، لیکچر ہو گیا، آپ نے کہا جی یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں شاہ صاحب، یہ ہونی چاہیے، لیکن آپ کو خیال آ رہا ہے آپ میں سے کسی کو کہ یہ میری بیگم کو بھی پتہ لگنی چاہیے، بیگم کو خیال آ رہا ہے میرے بندے کو، ہسبینڈ کو بھی پتہ لگنی چاہیے، تو اب اس نے کیا کیا، اس نے وہ لنک جو ہے یہاں تو وہ سینڈ کر دیا، کسی کے ذریعے سینڈ کروا دیا، اس نے کہا یار یہ دیکھو کتنی کام کی باتیں شاہ صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں۔ تو اگر اس کا شاہ صاحب پہ تھوڑا سا اعتماد ہے تو وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا یا ہو جائے گی، اور یہ باتیں اس کے اندر چلی جائیں گی۔ یاد رکھیں اصل میں ان باتوں سے سوچنے پہ مجبور ہی کرنا ہے، بالکل ٹھیک نہیں میں نے کسی کو کرنا، سوچنے پہ مجبور کرنے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور اگر فرض کرے خدا نہ خواستہ اس کا میرے پہ بھی اعتماد نہیں ہے اور کسی نے لنک سینڈ کیا، اس نے فوراً کہنا ہے کہ یار یہ تو میرا خاوند بھی اس کو سنتا رہتا ہے، دیکھو اس نے بیڑا گرک اپنا کر لیا، میں نے تو نہیں سننا اس کو، لہٰذا ڈیلیٹ اٹ، تو پھر مشکل ہو گیا۔ تو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہیے جس پہ اس کا بھی اعتماد ہو اور وہ کہہ سکے۔ بٹ اگین میں بار بار یہ بات کہوں گا، آئیڈیل یہی ہے کہ آپ اپنے اعتماد کو بحال کریں تاکہ یہ باتیں دونوں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ ہم اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں اور ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور جی اچھا دیکھیں، یہ آپ نے ذیشان بھائی جیسا خود ہی بیان کر دیا، ایک ایسی سچویشن جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا ایک بچہ بڑا سینسٹیو ہے، یہ خطرناک سچویشن ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا بچہ سینسٹیو ہے اور چھوٹے کے آنے سے وہ زیادہ محسوس کرنے لگ پڑا ہے، پھر بڑے آرام سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اور اوبویس ہے کہ آپ اپنی وہ اٹینشن، توجہ، دھیان اس کی طرف کریں، اس کو ٹائم دیں اور اس کو بھی یقین دلائیں۔ اچھا، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ضرور ہونی چاہیے جو سب مل کے کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب مل کے، جیسے میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں اپنے دل کی بات، کہ میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے چاروں بچوں کو، یا کم از کم 3 بڑوں کو، چھوٹا جو ہے وہ بعض اوقات اس کو ساتھ دینا مشکل ہوتا ہے، تو میں ان کو اکٹھے لے کے باہر نکل جاتا ہوں اور ان کی پسند کی چیزیں ان کو دلا کے کہیں بیٹھ کے ہم کھا لیتے ہیں، کسی کھلی جگہ پہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، کسی کھلی جگہ پہ گپ لگا لیتے ہیں، شیئرنگ کر لیتے ہیں، یا کہہ لیجئے مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آج کل بڑا اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، یا اس کو ٹائم نہیں میں دے پا رہا، یا گھر والے ٹائم نہیں دے رہے ہیں، یا اس کا کوئی مشکل وقت جا رہا ہے، تو اس کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ اس کو ساتھ ضرور لگائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات ضرور کریں، اس کے ساتھ شیئرنگ ضرور کریں۔ یعنی آپ کی ایک اجتماعی اپنی ٹیم کے ساتھ کمیونیکیشن ہے اور ایک 1 to 1 کمیونیکیشن ہے، یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اجتماعی اس لیے کہ سب امپورٹنٹ ہے، بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب امپورٹنٹ ہے، سب میرے بہن بھائی بڑے امپورٹنٹ ہیں ماں باپ کے لیے، اور ایک یہ احساس کہ میرا ایک اپنا تعلق ہے میرے ابو کے ساتھ، یا میرا ایک اپنا تعلق ہے میری امی کے ساتھ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو، یہ دونوں آپ نے برقرار رکھنے ہیں، یہ دونوں جو کنیکشنز ہیں، دونوں تارے جو ہیں بچوں کے ساتھ، ایک اجتماعیت کی کہ آپ سب بڑے امپورٹنٹ ہو کیونکہ آپ ہمارے بچے ہو، اور ایک یہ کہ تم بڑے امپورٹنٹ ہو کیونکہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ دونوں کمیونیکیشن ہمیں دونوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اجتماعی طور پہ لے کے چلتے جائیں، ایک انفرادی تعلق ختم ہو جائے، اور کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انفرادی تعلق اتنا مضبوط ہو جائے اجتماعیت کا کانسیپٹ ختم ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں تعلق اور دونوں تعلق کی جو میں نے تاریں بتائی ہیں، ڈوریاں بتائی ہیں، دونوں ہمیں مضبوط کرنی چاہیے۔ زندگی جو ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کا بڑا بنیادی اصول، اس پہ میں کئی لیکچرز دے چکا ہوں،
لیکن ایک بڑا بیسک پرنسپل میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور وہ بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اچھی زندگی ان کی گزرتی ہے جن کی ترجیحات کا تعین انہوں نے خود کیا ہوتا ہے، اور وہ ترجیحات انہوں نے سوچ سمجھ کے بنائی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ان ترجیحات میں دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا میں جتنا ریسرچ ڈیٹا کتابیں دانشور آئے ہیں وہ سب اس پہ متفق ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں آپ کی زندگی میں جن پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں ہمیشہ ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ یعنی میں نے کبھی بھی جن لوگوں نے یہ دو چیزیں پریورٹی پہ رکھی ہیں ان کو پچھتاتے نہیں دیکھا۔ وقتی طور پہ ضرور کرائسس آتا ہے، مسئلہ آتا ہے، لیکن لانگ رن میں نے لائف میں دیکھا ان کو پچھتاتے نہیں دیکھا۔ اور وہ دو چیزوں میں پہلی چیز صحت ہے، اور دوسری چیز آپ کے ریلیشنز ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے میاں بیوی کا ریلیشن۔ ہمیں اپنے ریلیشنز کو، صحت کے بارے میں تو بے شمار باتیں میں مختلف ویڈیوز میں کہنے لگ پڑا ہوں، ریلیشن شپ کی جینیس میں بتا رہا ہوں۔ ریلیشن شپ کا مطلب ہے ٹائم دینا، ریلیشن شپ کا مطلب ہے رابطے میں رہنا۔ مجھے یاد ہے آج بھی کہ پرانی بات ہے، کئی سال پہلے میں سری لنکا میں تھا، تو میرے بڑے ہی ایک پیارے دوست سمی صاحب، تو عبدالسمی صاحب میرے ساتھ تھے، میرے پرانے دوست بھی ہیں، میرے ٹریول پارٹنر بھی ہیں، ہم نے کئی ملک اکٹھے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو سمی صاحب نے کچھ چوتھے پانچویں دن مجھے ایک بات کہی کہ شاہ صاحب میں نے آبزرو کیا ہے کہ آپ دن میں 2 بار سری لنکا میں بیٹھے ہوئے بھی گھر کال ضرور کرتے ہیں، آپ صبح ایک بار خیریت معلوم کرتے ہیں، شام کو خیریت معلوم کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں رابطے میں نہیں ہوں، رابطے کا مطلب اٹینشن ہے، اور میں نے اٹینشن چھوڑ دی تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ بچے پھر یا گھر والے پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا آپ سے۔ یہ کنیکشن خود قائم رکھنا چاہیے۔ جیسے کچھ دنوں بعد مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ذیشان شوکت صاحب خود ہی رابطہ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کیسے ہیں۔ یہ مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ رضا صاحب کچھ دنوں بعد میری ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ میں سے کچھ احباب جو ہیں، میری بہن ہے سارا شاکر، وہ کبھی کبھی ملنے آ جاتی ہیں، وہ کہتی جی میرا دل اداس تھا، میں نے کہا قاسم بھائی سے میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، گپ لگا لوں۔ تو مجھے اچھا کیوں لگے گا؟ کیونکہ آپ رابطے میں ہیں، میں تو چاہ رہا ہوں گا، لیکن اگر آپ خود ہی گواچ گئے ہیں، خود ہی گم ہو گئے ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اویلیبل تھا، میں تو حاضر تھا، میں تو چشمے برا تھا، شادی کے کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا نا چشمے برا، کہ راستے میں آنکھیں میں انتظار کر رہی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو رشتے اور ریلیشنز ہوتے ہیں یہ اٹینشن مانگتے ہیں۔ ہم اٹینشن دیے بغیر، میں اس پہ بول چکا ہوں، 3 چیزیں مانگتے ہیں، اٹینشن مانگتے ہیں، کیئر مانگتے ہیں، قربانی مانگتے ہیں، سیکریفائز مانگتے ہیں۔ ہم یہ تینوں چیزیں دیے بغیر یہ چاہیں کہ رشتے مضبوط ہو جائیں، نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کی زندگی میں بڑے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تینوں چیزیں کی ہوتی ہیں، اٹینشن دی ہوتی ہے، کیئر دی ہوتی ہے، اور تھرڈ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے قربانی دی ہوتی ہے۔ قربانی دیے بغیر رشتے نہیں بچتے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنے گھر والوں کو دینی شروع کر دیں، قربانی دیں، کیئر دیں، اٹینشن دیں، تو یقین کیجئے آپ کے گھر کے رشتے خود بخود مضبوط ہونے لگ پڑتے ہیں۔ باقی ایک بات یاد رکھیے کہ رزق، کاروبار، چیزیں سر یہ بڑی ہی ٹیمپریری ہیں، یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی ضروری ہیں۔ میں کہتا ہوں سکی کھا لیں، گھر والوں کے ساتھ ریلیشن اچھا رکھیں، کم کھا لیں، گھر والوں کے ساتھ ریلیشن اچھا رکھیں، دوستیاں کم نبھائیں، گھر والوں کے ساتھ تعلقات ضرور نبھائیں، آپ پیسہ کم بنائیں، اپنے رشتے مضبوط زیادہ کر لیں۔ تو یہ اگر پریورٹی پہ ہیلتھ اور ریلیشنز ہیں، آپ کبھی نہیں پچھتائیں گے، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، اور آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں گے۔ میں نے وہ کل ایک ریکارڈنگ کروائی تھی، میرا اپلوڈ آج ہوئی ہے، آپ دیکھیے گا میرے چینل پہ موجود ہوگی، کہ کچھ دوائیں فارمیسی پہ نہیں ملتی۔ تو وہ ایک بڑی خوبصورت ایک فلائر تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ اپنے بوڑھے دادا کو یا دادی کو ماتھے پہ کس کر رہی ہے۔ کچھ دوائیں فارمیسی سے نہیں ملتی۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان میں شفا ہوتی ہے، ان میں بڑی ننگ ہوتی ہے، پنجابی کا جو ورڈ ہے، اور ہمیں اس ننگ کو انجوائے کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین کو ساتھ لگانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑنے چاہیے، ہمیں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے چاہیے، ہمیں شاباشی دینی چاہیے، ہمیں ماتھے پہ۔ میں یونیورسٹی میں تھا تو میرا ایک بڑا ہی پیارا دوست، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، میرا بڑا ہی، وہ محسن ہے، UET میں ہم اکٹھے تھے، تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے۔ اس کے والد صاحب پروفیسر تھے کیمسٹری کے سرگودا سے، وہ جب ملنے آتے تھے ہاسٹل میں تو وہ اس کا ماتھا چومتے تھے، اور ہم سب دوست بڑے حیران ہوتے تھے، یار یہ کیسا مطلب بچہ ہے، اور یہ کیسے والد صاحب ہیں جو ماتھا چومتے ہیں، کیونکہ اتنا رواج نہیں تھا۔ لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آئی، اور میں اپنی زندگی میں پریکٹس کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ماتھے چومنے چاہیے۔ یہ اللہ نے آپ کو نعمتیں اور رحمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ اور یہ دوائی آپ یاد رکھیے گا
یہ جو رشتوں کی دوائی ہے یہ کسی فارمیسی سے نہیں ملتی. یعنی آپ جائیں, آپ اپنی وہ حالت ذرا سوچیں کہ آپ نے ایک دوائی ڈھونڈنی ہو اور آپ فارمیسیوں پہ جا کے کہہ رہے ہو اے دوائی ہے گی جی, اوکے جی, یہ نہیں ہے شارٹ ہے گی, اے نہیں مل رہی. اور آپ اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی جسٹ امیجن کریں کہ آپ جا کے کہیں کہ یہ بڑی راحت دینے والی مرہم اور دوائی تھی میری ماں, کسی فارمیسی سے نہیں مل سکتی, یہ والد کسی فارمیسی سے نہیں ملتا, یہ بچے, یہ رشتے, یہ کسی فارمیسی سے نہیں ملتے. یہ وہ مرہم, یہ وہ دوائی اور یہ وہ ٹھنڈ ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے, اور ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. میری آپ کے لیے بڑی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے. اللہ نے چاہا میں حالات ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اکٹھے ضرور ہوں گے. میری بڑی خواہش ہے سارے جو ویکلی کلاس 1 2 3 4 4 بیچ ماشاءاللہ بن چکے ہیں, کوئی 300-400 لوگ ہیں, ان کو ہم کبھی اکٹھا کریں انشاءاللہ. تو میں ایک باصیت استاد کچھ کر سکوں نہ کر سکوں, سوچنے پہ مجبور کرنا, اور دوسرا آپ کے آپس میں ریلیشنز بن جانا, خیر کے لوگوں کا آپس میں جڑ جانا, یہ ایک بڑی اللہ کی عطا, رحم اور کرم ہے. آپ کے لیے دعا گو جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. جلدی پھر دوبارہ بات چیت ہوتی ہے کسی دن. نوازش. تھینک یو.